إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب۔ ہم کچھ پچھلے خطبات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ مکہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کو پیش کرنا شروع کیا، وہاں کیا حالات درپیش آئے، کیا مشکلات درپیش آئیں، اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے تدبیریں کی گئیں۔ یہاں تک کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اور پورے کے پورے بنو ہاشم کو مجبور کر کے ایک گھاٹی میں محصور کر دیا گیا شیب ابی طالب میں۔ 3 سال کا لمبا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پورا خاندان اور آپ کے خاندان کے وہ لوگ بھی جو ابھی اسلام پر نہیں تھے، ان کو یہ شیب ابی طالب کی قید اور صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران یہ تدبیر فرمائی کہ جو صحابہ کرام ہجرت کر سکتے تھے، سفر کر سکتے تھے، ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ یہ ہجرت حبشہ کا واقعہ شیب ابی طالب کے دوران پیش آیا، اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ قرآن مجید کے اندر ایسے اشارات آ چکے تھے، ایسی آیات نازل ہوئی تھیں جس میں مسلمانوں کو ہجرت کے لیے گنجائش دی گئی تھی، رستہ دیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک آیت یہی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اے نبی آپ کہہ دیں قل یا عبادی الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈر دو، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا میں نیک عمل کرتے رہیں گے، نیکی پر کاربند رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو دنیا کے اندر ان کے اوپر احسان کرے گا اور آخرت بھی ان کے لیے تیار کرے گا۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس وسیع زمین میں آپ کے امن کے ساتھ رہنے کے مواقع پیدا کر دے گا۔ اور پھر ہجرت کی بھی ترغیب آ گئی، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، وہ لوگ جن پر ظلم ہوا، اس ظلم کی وجہ سے اگر وہ اپنا علاقہ چھوڑیں اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے جائیں، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ ضرور دنیا میں ان کو اچھا انجام دے گا، ان کو ٹھکانہ دے گا، ان کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اور یہاں بھی یہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، اور ہجرت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین میں ضرور جگہ دے گا۔ پھر اصحاب کہف کا واقعہ، یہ سورۃ کہف جس کا ہمیں حکم ہے کہ ہر جمعے کو پڑھی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی اور ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے اندر
اصحاب کہف کا واقعہ تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بھی اشارتاً یہ بات کی کہ جب ان کے اوپر ظلم ہوا توحید کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، وہ جو بادشاہ تھا اس نے ان کا جینا تنگ کر دیا، یہاں تک کہ وہ مجبور کر دیے گئے کہ اپنے دین کو چھوڑیں، تو انہوں نے بھی اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب وہ گروہ چھوٹا سا نوجوانوں کا اس غار کی طرف ہجرت کر گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ان کو پناہ دی اور اس ظلم سے وہ بچ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اشارات مل رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر موجود تھا کہ جب انہیں بھی مجبور کیا گیا اور کنبے نے، قبیلے نے، خاندان نے، بادشاہ نے ان کی دعوت کے مقابلے میں ظلم کرنا شروع کر دیا، تو وہ بھی چھوڑ کر ہجرت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خاطر چلے گئے بیت المقدس کے علاقوں کی طرف۔ تو یہ ہجرت کے اشارات تھے، اس کی ترغیب تھی، اس کے اوپر اجر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کا حکم دیا صحابہ کرام کو۔ یہ پہلی ہجرت حبشہ ہوتی ہے، حبشہ کی طرف، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کا بھی خود بتایا، صحابہ کو کہا کہ اگر تم وہاں چلے جاؤ وہاں پر کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوتا، حدیث کے اندر الفاظ ہیں، ایک ایسا بادشاہ ہے جو کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، تو اس علاقے کی طرف چلے جاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں وہاں پر امن دے دے گا۔ اس کے نتیجے میں تقریباً 14 افراد پہلے قافلے کے اندر ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، ان میں بڑے بڑے لوگ تھے، یہ بات نہیں تھی کہ صرف کمزور ہی ہجرت کر کے گئے، بلکہ غلام تو کوئی اس کے اندر تھا ہی نہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون تھے، عثمان بن عفان تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ کی بیٹی رقیہ تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو کہ یہ پہلا جوڑا ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ان کے نکاح میں تھی حضرت عثمان کے، آپ نے ان کے بارے میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کی خاطر ہجرت کی ہے۔ اس کا بڑا اجر و ثواب تھا ہجرت کا۔ تو صحابہ کرام وہاں سے حبشہ چلے گئے اور ان کو تھوڑا سا وہاں سکون کا سانس محسوس ہوا، وہاں عبادت کے لیے ان کو آزادی تھی اور ظلم نہیں تھا۔ خود صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم وہاں گئے تو ہمیں مذہبی آزادی حاصل تھی، ہم وہاں اپنے طریقے پر عبادت کرتے تھے اور سکون اور امن کے ساتھ تھے، اور ہمیں خوف نہیں تھا کہ مشرکین مکہ یہاں پر ظلم کریں گے۔ اور اسی دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اوپر یہ شیب ابی طالب ہی چل رہا ہے۔ پھر جب شیب ابی طالب ختم ہوتا ہے، اس دوران کے بعد جو سب سے بڑا واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا سہارا 2 افراد تھے اس معاشرے کے اندر۔ ایک آپ کی بیوی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، جو پہلے دن سے آپ کے ساتھ تھیں، جنہوں نے اپنا سارا کچھ، تجارت کے وسائل، مال، اسباب اللہ کے نبی کے ہاتھ پر رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کیا۔ اور دوسرا وہ سہارا جو آپ کے چچا کی شکل میں تھا۔ تو یہ دونوں لوگ جب شیب ابی طالب ختم ہوتی ہے تو 8 ہجری کے اندر یہ دونوں وفات پا جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اس دنیا سے چلے گئے اور آپ کی زوجہ محترمہ بھی چلی گئیں۔ اور پھر یہ ایسا سال تھا کہ اس کے اندر جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ جو ظلم ان کی وجہ سے رکا ہوا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کی پناہ میں تھے، اپنے چچا کی پناہ میں زندگی گزار رہے تھے، جب وہ پناہ دینے والا ہی دنیا سے چلا گیا تو پھر ظلم کی انتہا ہو گئی۔ اب یہ وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میرے چچا فوت ہوئے اور ان کی پناہ مجھ سے اٹھ گئی، ختم ہو گئی، تو اس کے بعد میری قوم نے میرے ساتھ تشدد کی انتہا کر دی، ظلم کی انتہا کر دی۔ یہ جتنے ہم واقعات پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجھڑی رکھ دی گئی، آپ کے رستے کے اندر تکلیفیں دی جاتی تھیں، مارا جاتا تھا، پتھر آپ کے اوپر پھینکے جاتے تھے، کسی بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اندر مٹی ڈال دی، یہ تقریباً سارے واقعات اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو اس دور کے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جو آپ کی دعوت کے لیے آپ کے لیے ایک ڈھال تھے، معاشرے سے رکاوٹ بنے ہوئے تھے اور ظلم و ستم کو روکا ہوا تھا، ان کی پناہ کی وجہ سے لوگ ڈرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح تشدد نہیں کرتے تھے، تو وہ جب فوت ہو گئے تو یہ کام بڑھ گیا۔ اب ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوچا کہ ہم اب دعوت کو باہر لے کر چلیں، کوئی ایسا ٹھکانہ ہونا چاہیے جہاں پر آرام سے بیٹھ کر دعوت کا کام کیا جا سکے، جہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جا سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تگ و دو کے اندر اب علاقوں کے اندر دعوت کا کام شروع کیا۔ ان میں سے ایک علاقہ یہ حبشہ کا بھی تھا،
تو یہ جو لوگ تھے ان کو وہاں جب یہ چلے گئے اور امن میں رہنا شروع ہوئے، انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ پتہ چلا، حضرت حمزہ کے ایمان لانے کا واقعہ پتہ چلا، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید اللہ اور شیب ابی طالب ختم ہو گئی، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حالات سازگار ہو گئے ہیں، حالانکہ حالات تو اور تنگ ہو گئے تھے۔ تو یہ جو حبشہ کے لوگ تھے یہ اس کے اندر واپس آ گئے کہ اب ہمیں وہاں پہ امن ملے گا، کیونکہ بڑے بڑے سردار ایمان لا چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایمان لا گئے حمزہ رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے، تو اب شاید ہمارے لیے حالات بہتر ہوں گے۔ یہ اس بات کے اندر آ کر واپس آ گئے حبشہ کے لوگ، لیکن جب یہ بھی واپس ہے تو ان کے اوپر دوبارہ ظلم شروع ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، تو اس دفعہ جو لوگ گئے ان کی تعداد زیادہ تھی، 70 کے قریب مرد تھے اور 19-20 کے قریب عورتیں تھیں۔ یہ لوگ دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، کیونکہ یہ جو دور تھا ابو طالب کے فوت ہونے کے بعد اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے فوت ہونے کے بعد اس میں جو ظلم تھا وہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ تو یہ لوگ جب نکلے تو مشرکین ان کے پیچھے نکلے کہ کہیں یہ ہمارے اس سے بچ نہ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ ان کے ہاتھ نہیں ہے۔ پہلے ان کو ایک جہاز قافلہ مل گیا جس کے ذریعے آگے چلے گئے، لیکن انہوں نے اسی پہ اکتفا نہیں کیا، انہوں نے ایک وفد تشکیل دیا، اور عمر بن عاص اس کے اندر ہیں، عبداللہ بن ابی ربیعہ، یہ 2 افراد یہ عرب کے سفیر سمجھے جاتے تھے، بہت بولنے والے ہوشیار لوگ تھے۔ ان دونوں کو یہ کام دے کر بھیجا کہ آپ یہاں سے حبشہ جائیں اور نجاشی کے ساتھ یہ مطالبہ کریں کہ ہماری یہ بھاگے ہوئے لوگوں کو ہمیں واپس کر دیا جائے، یہ ہمارے دین کو چھوڑ کر آئے ہیں، ہمارے خاندانوں کو توڑ کر آئے ہیں، ان کو ہمیں واپس کر دیا جائے۔ تو یہ دونوں لوگ بہترین چمڑا اس وقت نجاشی کے لیے سب سے بڑا تحفہ تھا، وہ کاروبار کرتا تھا چمڑے کا ان لوگوں کے ساتھ پہلے ہی عرب کے لوگوں کے ساتھ، تو انہوں نے اس کے لیے رنگا ہوا بہترین چمڑا تحائف کے طور پر لیا اور وہاں پہنچ گئے نجاشی کے دربار میں، اور وہاں پہ جا کر انہوں نے تدبیر کیا کی، سب سے پہلے جو نجاشی کے قریب کے لوگ تھے، بڑے بڑے اس کے سردار تھے، اس کے مشیر تھے، ان کو تحائف پیش کیے، اور تحائف پیش کر کے ان کے سامنے مطالبہ رکھا کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا اور تمہارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ چلو ایسا ہوتا کہ وہ باپ دادا کا دین چھوڑ کے عیسائی ہو جاتے، نجاشی کا مذہب اس وقت عیسائیت تھا، اور تمہارے دین میں داخل ہو کر تمہارے پاس آ جاتے تو تم انہیں پناہ دیتے، نہ وہ ہمارے دین پر ہیں نہ تمہارے دین پر ہیں، اور ہمارے ساتھ تجارت کے تعلقات ہیں، تو ہمارے خاندان کے علاقوں کے بڑوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ان لوگوں کو واپس لایا جائے جو کسی بھی دین کے اوپر نہیں ہے، ایک نیا دین انہوں نے ایجاد کر لیا ہے۔ تو یہ بات انہوں نے سمجھائی لوگوں کو، اور ساتھ یہ مطالبہ کیا کہ جب ہم نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی حوالگی کا مطالبہ کریں گے تو اس وقت آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ان کی بات نہ سنی جائے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، جب بات کو سننا شروع ہوتا ہے نا، جو دعوت روکنے والا ہے وہ اس پہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ بات سنی نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ بھی ایسے تھا، اور ہمیشہ آپ دیکھیں گے حق کی دعوت کو وہ بلندی نہیں ہونے دیتے، اس کو ممبر اور محراب تک بھی نہیں آنے دیتے، اور دنیا کے بڑے بڑے کافروں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آواز نہ پہنچ جائے، آواز پہ بھی پابندی ہونی چاہیے، ان کے بیان پہ بھی پابندی ہونی چاہیے، ان کی بات کے اوپر بھی پابندی ہونی چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں جی ان کی بات نہیں سنی جانی چاہیے وہاں دربار میں، آپ نے اس بات پہ ساتھ دینا ہے، تحفے تحائف بھی دے دیے۔ لیکن جب نجاشی کے پاس اگلے دن پیش ہوئے، اللہ کے نبی نے خود اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ایک عادل حکمران ہے، اس کے ہاں ظلم نہیں ہوتا کسی کے اوپر، تو اس کے سامنے بھی یہی باتیں ساری پیش کی کہ یہ دین ہمارا بھی چھوڑ چکے، آپ کے دین کے اوپر بھی نہیں ہے، خاندانوں کو تفریق کر کے یہ چند لوگ وہاں سے نکل آئے ہیں، تو آپ ہمیں ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اس نے کہا کہ میں ان کی بات سنوں گا، اس کے بغیر میں ان کو آپ کے حوالے کبھی نہیں کروں گا، کیونکہ ان لوگوں نے پوری دنیا کے حکمرانوں کے مقابلے میں مجھے ترجیح دی ہے اور میرے پاس ہجرت کر کے آئے، میرے پاس پناہ لی ہے، اب میں ان کی بات سنے بغیر تمہارے حوالے کبھی نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بلا بھیجا اپنی دربار کے اندر۔ اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ وہاں پر آئے، صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کیا بات اس کے ساتھ کرنی چاہیے، تو پوچھے گا تمہارا دین کیا ہے، تم کیا دعوت پیش کرتے ہو؟ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم بالکل وہی بات پیش کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، چاہے کچھ ہو جائے، نجاشی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، اس کے ساتھ جو مذہبی پیشوا ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، لیکن ہم حق بات کو پیش کریں گے۔ اس سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو بھی حالات ہوں مسلمانوں کے لیے،
دعوت جو پیش کی جائے وہ حق پر مبنی ہونی چاہیے، وہ وہی ہونی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ حالات کی وجہ سے، حالات کی سختیوں کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ دعوت کو بدل دیا جائے، دعوت وہی رہے گی، ہاں اس کو پیش کرنے کے طریقے کے اندر تدبیر ہوگی، اس دعوت کو بیان کرنے کے انداز کے اندر تدبیر اور حکمت کا سہارا لیا جائے گا، لیکن جو اسلام کے عقائد ہیں وہ نہیں بدلیں گے، اسلام کی جو بڑی بڑی باتیں ہیں ان کے اندر ترمیم اور تبدیلی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا ہم وہی پیش کریں گے جو حق ہے، جو اللہ نے نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا۔ تو نجاشی نے دربار میں کھڑا کر لیا، اس نے کہا بیان کرو تمہارا کیا مذہب ہے۔ انہوں نے اپنا بیان کیا، بڑی لمبی بات حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کی کہ اے بادشاہ، ہم جاہل قوم تھے، یہاں سے آغاز کیا، جاہلیت میں زندگی گزار رہے تھے، ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے، ہم میں سے ہمارے اندر شرم حیا نہیں تھا اور ہمارے اندر سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں تھی، ساری باتیں انہوں نے کی، اور ہم غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، قطع رحمی کرتے تھے، ہم میں سے طاقتور جو تھا وہ کمزوروں کو کھا رہا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم کرتے ہوئے ہمارے اندر سے ایک نبی کو بھیجا جس کے نسب کو ہم جانتے تھے کہ سب سے اعلیٰ نسب ہے، جس کے کردار کو ہم جانتے تھے کہ سب سے بہترین کردار ہے معاشرے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے اندر مبعوث فرمایا، انہوں نے دعوت دی۔ دعوت کیا تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ دعوت یہ تھی کہ یہ جو تم صلہ رحمی نہیں کرتے، رشتوں کو توڑتے ہو، اس کو ختم کر دو، پاک دامن عورتوں پہ تہمتیں لگانا چھوڑ دو، سچ بولو، اور عفت کی پاکیزگی کی دعوت تھی۔ یہ الفاظ ہیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت دی تو ہم نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا، ہم نے پھر بت پرستی کو بھی چھوڑا، غلط اخلاقیات کو بھی چھوڑ دیا، جو معاشرے کی خرابیاں تھیں وہ ہم نے چھوڑ دیں۔ اب یہ وہ بات ہے جس پہ یہ غضب ناک ہے اور آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمیں ان کے حوالے کر دیں۔ تو نجاشی نے کہا کیا تمہارے پاس وہ کلام ہے جو دعویٰ کرتے ہیں آپ کے نبی کہ ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، وہ کلام تمہارے پاس ہے تو اس میں سے کچھ سناؤ۔ اب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے انتہائی خوبصورت کلام کا انتخاب کیا یہاں پہ، کیونکہ وہ عیسائی تھا تو ان سے متعلق بہت ہی خوبصورت صورت تھی قرآن مجید کے اندر، سورہ مریم، جس میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، ان کے خاندان کا، زکریا علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور اللہ کی توحید بہترین انداز کے اندر اس کے اندر موجود تھی، اور عیسائیوں کے جو عقائد کی خرابی تھی اس کی طرف بھی رہنمائی موجود تھی۔ تو انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی، کاف ہا یا عین صاد۔ ہمیں بھی قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، کتنی زبردست باتیں سورت کے اندر موجود ہیں دعوت کے اعتبار سے۔ تو جب انہوں نے تلاوت کی اور یہ قرآن مجید پیش کیا تو جو بادشاہ کا منظر یہ تھا دربار کا کہ نجاشی بیٹھا ہوا ہے، سامنے انجیلیں کھلی پڑی ہیں، انجیل کے نسخے، اور اس کے مذہبی پیش ہوا، بطریق ان کو کہا جاتا تھا، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے نسخوں کے پیچھے بات سن رہے کہ کیا نئی دعوت پیش کی جا رہی ہے، کیا نیا دین آ گیا دنیا کے اندر۔ تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، سارے لوگ رو رہے ہیں، اور وہ جو نسخے پڑے ہوئے انجیل کے وہ تر ہو گئے، نجاشی خود رو رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ بات غلط نہیں ہے، میں نے جو بات سن لی ہے یہ بات غلط نہیں ہے، بڑی خوبصورت دعوت ہے، میں تمہارے حوالے ان کو کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اور ساتھ اس نے یہ بات کہہ دی کہ میں اب ان کے اوپر جو گالی ان کو دے گا وہ میری مخالفت کرے گا، جو ان کے اوپر ظلم کرے گا میں اس کے مقابلے میں کھڑا ہوں گا اور ان کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ اب یہ وہاں سے رسوا ہو کے نکلے، لیکن جب باہر نکلے انہوں نے پھر تدبیر کی۔ عمر بن عاص عبداللہ بن ابی ربیہ کو کہتے ہیں کہ میں کل دوبارہ، کیونکہ یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے عمر بن عاص، بعد میں مسلمان عبداللہ بن عمر بن عاص، تو یہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں میں کل ایسی تدبیر کروں گا کہ یہ جو نجاشی ہے اس کی آنکھیں کھل جائیں گی اور مسلمانوں کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، میں ایک نئی تدبیر لاؤں گا۔ اگلے دن وہ دوبارہ پیش ہوا، کہتے ہیں بادشاہ سلامت آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں، یہ ان کے بارے میں وہ نظریہ نہیں رکھتے جو آپ عیسائیت کے اندر نظریہ لے کے چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلیں پھر دوبارہ بلا لیں۔ جعفر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ تمہارا کیا نظریہ، کیا عقیدہ ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں؟ انہوں نے وہی عقیدہ بیان کیا جو اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں دیا ہے، عبداللہ، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ فرمایا انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، وکلمۃ القاہا الی مریم، یہ وہ کلمہ ہیں جو اللہ نے مریم علیہ السلام کو القاء کیا،
وروح منہ، یہ اللہ کی طرف سے روح ہیں، یہ عقیدہ انہوں نے بیان کیا۔ اب وہ جو نجاشی تھا اس نے نیچے جھک کر ایک تنکا اٹھایا زمین سے اور کہتا ہے کہ جو عقیدہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا ہے، حقیقت میں اور ان کے بیان کردہ عقیدے میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے، یہ بالکل حق کے اوپر ہیں۔ اتنی دیر میں دربار میں شور پڑ گیا، بڑے بڑے مذہبی پیشوا، ان کا عقیدہ اسی پہ چلتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ الہ ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ ان کی عقیدے کی بنیاد تھی۔ تو ان کے لیے نئی بات تھی کہ ان کا بادشاہ اس عقیدے سے متاثر ہو رہا ہے جو یہ نبی لے کر آیا ہے، اور اس نبی کے ساتھی اس کے دربار میں پیش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے شور کرنا شروع کیا دربار میں اور ہوں کی آوازیں نکالی، تو غصے کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی وہ نجاشی کہتا ہے چاہے تم کتنی ہی آوازیں نکال لو، کتنی باتیں کر لو، اس کے اندر یعنی اس عقیدے کے اندر اور حقیقت کے اندر اس تنکے کے برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس نے کہا کہ تحائف ان کے واپس کر دو، ان کو بھیج دو، میں ان مسلمانوں کے ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تدبیر کے ساتھ صحابہ کرام کو ایک امن کی جگہ میسر آئی، اور صرف یہاں حبشہ میں جا کر وہ ظلم سے نہیں بچے تھے، بلکہ آپ دوسرا بڑا پہلو دیکھیں، مسلمانوں کی دعوت کتنی بڑی وہاں پہ پھیلی کہ اس علاقے کا بادشاہ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گیا۔ یہ سفر صرف ظلم سے بچنے کے لیے نہیں تھا، جائے امن کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک دعوتی مشن بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تاکہ اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہونا شروع ہو چکا تھا کہ مکہ میں زندگی گزارنا اور یہاں پر رہ کر دعوت کا کام کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو ہمیں باہر کوئی نہ کوئی ٹھکانہ چاہیے، کوئی ایسی جگہ چاہیے جہاں اللہ کا کلمہ بلند کیا جا سکے۔ اللہ کے نبی کے پیش نظر یہ بھی ایک بات تھی کہ شاید حبشہ کے اندر ہمیں یہ پناہ مل جائے، یہ جگہ میسر آ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تدبیر کام بھی کر گئی۔ بعد میں جب یہ شخص فوت ہوئے نجاشی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا، اور آپ نے صحابہ کو، اس وقت ہجرت ہو چکی تھی مدینہ کی، آپ مدینہ میں تھے، آپ نے صحابہ سے کہا کہ ایک اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ تمہارا بھائی آج فوت ہو گیا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرو اور ہم اس کے اوپر جنازہ ادا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی خود گواہی دی ہمیں۔ تو ایک ٹھکانہ مسلمانوں کو یہاں نظر آیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دوران آپ نے کیا کیا، آپ نے مکہ سے باہر نکل کر دعوت کا کام شروع کیا۔ آپ طائف کی طرف سفر کر کے جاتے ہیں۔ طائف مکہ کے پاس تھا، ایک ایسی جگہ تھی جہاں مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے جگیریں خریدی ہوئی تھی، ٹھنڈا مقام تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، لوگ اچھی جگہوں پہ، ٹھنڈی جگہوں پہ جائیدادیں بناتے ہیں، گرمیوں کا موسم وہاں جا کے گزارتے ہیں، اس طرح انہوں نے وہاں پہ کیا ہوا تھا۔ اور یہ وہاں پہ ان کی ایک یعنی مستقل ایسی جگہ تھی جہاں وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے، گرمیوں کا موسم گزارنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور بڑا قبیلہ وہاں موجود تھا، بنو ثقیف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب میں مکہ سے نکل کر بنو ثقیف کو دعوت دیتا ہوں، شاید یہ میرے لیے جگہ مہیا کریں اور یہاں پر اسلام کی دعوت پھیل سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہیں طائف کا، اور بڑی خاموشی سے مکہ سے نکلے، کیونکہ وہ تو ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے۔ اللہ کے نبی نکلتے اور ان کو خبر ہو جاتی، آپ سواری ساتھ لیتے، کچھ افراد کو ساتھ لیتے کہ وفد کی شکل میں جاتے، تو انہوں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں نکلنے دینا تھا، وہ تو آپ کو شہید کرنے کے درپے تھے۔ آپ خاموشی سے وہاں سے نکلے، ساتھ ایک شخص کو لیا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور اللہ کے نبی کے کردار سے متاثر ہو کے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ غلام تھے جو بکتے ہوئے مکہ کی منڈیوں میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تو اللہ کے نبی کے غلام بن گئے۔ پھر جب ان کے خاندان کو پتہ چلا، یہ اصل میں جو نسلی طور پر غلام خاندان سے نہیں تھے، آزاد خاندان اور قبیلے سے تھے، ان کے خاندان کو، چچا کو، والد کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا مکہ میں غلام بنا ہوا ہے، تو وہ وہاں سے سفر کر کے مکہ میں آتے ہیں۔ آپ اللہ کے نبی کا کردار دیکھیں، وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ اس کی قیمت وصول کر لیں، ہمارا بیٹا غلام نہیں ہے اور یہ ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ نے کہا میں کوئی قیمت نہیں لوں گا، آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں، اگر جانا چاہتے ہیں تو اس کو ساتھ لے جائیں۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کا خاندان ادھر ہے، میں آپ کا والد، یہ چچا ہے، آپ ہمارے ساتھ واپس چلیں۔ تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا وہ متاثر تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ میرا خاندان ہوں گے، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ جا نہیں سکتا۔
انہوں نے پسند کیا اس بات کو کہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہیں اور اپنے خاندان کو چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کے نبی کا کردار تھا لوگوں کے ساتھ، کیونکہ غلام کے طور پر آپ کے ساتھ زندگی گزاری، آپ کی شب و روز، آپ کی دعوت، آپ کا کام سارا ان کے سامنے تھا۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، تو ان کو ساتھ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے۔ اب طائف میں جو بڑا قبیلہ تھا بنو ثقیف، اس کے 3 سردار جو تھے وہ تینوں بھائی تھے۔ آپ خاموشی کے ساتھ ان کے پاس گئے، تینوں کو دعوت اسلام پیش کی اور انہیں یہی بات کی کہ تم مجھے یہاں پہ پناہ دو، جگہ دو، تاکہ میں یہاں بیٹھ کر اللہ کے دین کی دعوت کو قائم کر سکوں اور اسے پیش کر سکوں لوگوں کے سامنے۔ جو مکہ کے لوگ ہیں انہوں نے میرے لیے بڑی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، وہاں پر دعوت کا کام اور اللہ کے کلمے کو پہنچانے کا کام ممکن نہیں رہا۔ تو جو طائف کے لوگ تھے وہ تینوں، انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم ساتھ نہیں دیتے، نہیں مانتے، نہ مانو، لیکن اس بات کو کسی کے سامنے بیان نہ کرنا، خاص طور پر مکہ میں یہ خبر نہیں جانی چاہیے کہ تم نے انکار کر دیا ہے۔ لیکن وہ ان کی اس وقت شکاوت، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ بیان بھی کریں گے۔ انہوں نے باقاعدہ اس کا اعلان کر دیا، اور اس سے بڑھ کر جتنے بھی ان کے نوجوان تھے سیرت کی کتابوں میں ان کو جمع کیا اور انہیں کہا کہ ان کو یہاں سے پتھر مار مار کے طائف سے باہر نکال دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، ان سے ملنے کے بعد غم زدہ ہیں، بڑی امید لے کر گئے تھے کہ یہاں پر ایک مرکز بن جائے گا، یہاں لوگ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور میں اللہ کے دین کی دعوت کو جاری رکھ سکوں گا۔ لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کا ظلم کیا۔ آپ آ رہے ہیں، دونوں سائڈوں سے سیرت کی کتابوں میں ہے، نوجوان جو ہیں وہ لائنیں بنا کے کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں، اور آپ کے پاؤں پہ پتھر مار رہے ہیں، آپ کے ٹخنوں پہ مار رہے ہیں، آپ کی ٹانگوں پہ مار رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا جوتا خون سے بھر کے چپک گیا آپ کے جسم کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے زید رضی اللہ عنہ کبھی آگے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، اور ان کا پورا جسم لہولہان ہو گیا اللہ کے دین کی خاطر۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو ایک باغ تھا، اور یہ اللہ کے نبی کے دشمنوں کا باغ تھا، ویسے تو خاندان کے لوگ تھے لیکن یہ بھی رکاوٹ تھے، عتبہ اور ربیعہ، ان کا باغ تھا 2 بھائیوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لڑکوں سے بچنے کے لیے اس باغ کے اندر چلے گئے، اس کی 4 دیواری میں چلے گئے، زید رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اب وہاں پر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کی بیل درخت کے نیچے سائے کے اندر بیٹھ گئے، بہت غم زدہ حالت کے اندر۔ تصور کریں کہ کتنی امید لے کر گئے ہوں گے، یہاں مجھے رستہ ملے گا، یہاں دعوت پھیلے گی، مکہ میں نہیں تو کم از کم طائف میں بیٹھ کر اپنے اللہ کے دین کی دعوت کا کام کروں گا، اور طائف میں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے نبی کی مدد کرنی ہے اللہ نے، اور کی ہمیشہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے کے لیے اسی باغ کے اندر اللہ نے بندوبست کیا۔ عتبہ اور ربیعہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ اتنا ظلم ہو گیا تو ان کا جو خاندانی تعلق تھا وہ غیرت جاگی، انہوں نے اپنے غلام کو بلایا، اور وہ غلام ان کا عیسائی تھا، اس غلام کو انگوروں کا گچھا دیا کہ جا کر اس شخص کو دے آؤ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے ہمارے باغ کے اندر۔ تو وہ جب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پیش کیا ہے وہ انگور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو کھانا شروع کیا۔ جب اس نے یہ کلمہ سنا تو وہ کہتا ہے کہ یہ کلمہ آپ کے علاقے میں تو نہیں بولا جاتا، لوگ تو اس طرح نہیں کھانے کا آغاز کرتے بسم اللہ کے ساتھ، یہاں تو یہ رواج نہیں ہے، تو آپ نے یہ کہاں سے بات سیکھی؟ آپ نے اس سے پوچھا تم کس علاقے سے ہو؟ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ عراق کا علاقہ نینوا وہاں کا رہنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پھر میرے بھائی یونس علیہ السلام کی بستی کے ہو۔ یونس علیہ السلام بھی وہاں سے رہنے والے تھے۔ وہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، کہتا ہے کہ میں جب نینوا سے نکلا تھا تو میرے علاوہ شاید چند لوگ بھی نہیں تھے جن کو اس بات کا علم تھا کہ یونس علیہ السلام اس بستی کے رہنے والے ہیں۔ تو وہ حیران ہو گیا، کہتا ہے کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں اس بستی کا ہوں جہاں یونس علیہ السلام رہنے والے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے، میں بھی نبی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کا جس طرح وہ نبی تھے۔ تو وہ جو شخص تھا اس نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما، پاؤں کو بوسہ دیا، آپ کے سر مبارک کو بوسہ دیا، اور ساتھ ہی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان گیا، اسلام قبول کر لیا۔ جب وہ واپس گیا تو اس کے سردار بڑے برہم ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ تم نے اس شخص کے ہاتھ، پاؤں اور ماتھے کو بوسہ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ انہوں نے ایسی بات بتائی ہے جو نبی کے علاوہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کے اندر بھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خواہش ہی یہ تھی فلا اللہ کا باقی النفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، آپ ایک ایک شخص کے پیچھے جاتے تھے کہ یہ اسلام پر آ جائے، اس کو اللہ کے دین کی بات سمجھ آ جائے۔ سفر میں ایک شخص کا مل جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا بڑا حوصلہ ہوگا۔
اور اس نے تصدیق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ ایسا شخص تھا جو دوسرے مذہب کے اوپر تھا، اہل کتاب میں سے تھا، اس کی تصدیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تقویت ملی ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے، اور یہ جو شخص تھا نا، جب بدر کا مارکہ ہوا، یہ عداس جو غلام تھا ان کا، اس نے دونوں سرداروں کو روکا، عتبہ اور ربیعہ کو، عتبہ کو اور اس کے بھائی کو، کہتا ہے کہ تم بدر کے اندر جا رہے ہو، نبی کو کبھی بھی شکست نہیں ہوگی، تمہارے انجام سے میں ڈرتا ہوں۔ منتیں کرتا رہا ان کی سیرت کی کتابوں میں کہ تم نہ جاؤ اس کام کے لیے، بدر کے لیے۔ تو چونکہ ان کا غلام تھا، جا نہیں سکتا تھا، ان کے ساتھ رہا، لیکن اسلام اس نے قبول کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، بڑے غم زدہ ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کی، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اللہ تعالیٰ میں اپنی قوت کی کمزوری، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، اور انتہائی کمزور اور اکیلا ہوں، اس کا شکوہ کسی سے نہیں کرتا۔ اشکو الیک ضعف قوتی، اپنی قوت کے کم ہونے کا شکوہ اللہ تعالیٰ تیرے سامنے ہی پیش کرتا ہوں۔ وقلت حیلتی، سامان اور وسائل نہیں ہے، مال و اسباب نہیں ہے دعوت کے کام کے لیے، تیرے دین کے لیے کوئی بہت بڑی مدد نہیں دنیا کے اندر کھڑی ہو رہی، اس کا شکوہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے آگے نہیں کرتا۔ وہوانی علی الناس، اور لوگ میرے بارے میں اتنی عجیب و غریب میرے ساتھ رویے رکھتے ہیں اور مجھے ہلکا جانتے ہیں، میرے اوپر ظلم اور تشدد کرتے ہیں، اللہ لوگوں کے اس رویے کا بھی شکوہ تیرے سامنے کرتا ہوں۔ پھر لمبی دعا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اگر تیرا غضب میرے اوپر نہیں ہے، ولا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے، اگر تو مجھ سے راضی ہے اور تیری رضا ہی مجھے مطلوب ہے، اور میں کسی چیز کا طالب نہیں ہوں۔ بڑے غمناک انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہوئے مکہ کی طرف آتے ہیں۔ اب جب مکہ کے پاس ہے تو وہاں بھی عجیب مناظر، وہ بات پہنچ چکی تھی، کیونکہ وہ دو سردار خود دیکھ کر آ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا طائف والوں نے، اور وہ ایکسپوز ہو گئی ساری دعوت کہ اللہ کے نبی وہاں جا کر پناہ کے لیے گئے تھے، وہاں بیٹھ کر کام کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں داخلے کے اوپر پابندی لگا دی کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں واپس نہیں آ سکیں گے۔ اس دوران آپ نے ایک جگہ کے اوپر وادی نخلا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت کے لیے قیام کیا، کچھ دن آپ وہاں پہ بیٹھے کہ اب ترتیب بنائیں کیسے ہم نے جانا ہے واپس مکہ کے اندر، کیونکہ انہوں نے بھی پابندی لگا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت دیکھیں، پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اللہ کی بہت بڑی نشانی تھی۔ آپ وہاں پر قرآن مجید پڑھتے، نمازیں ادا کرتے، تو جنوں میں سے ایک جماعت، جنوں کی جماعت، وہ وہاں سے گزری۔ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی، ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو، جب انسان نہیں مان رہے تھے آپ کی دعوت کو، تو جنوں میں سے آپ کی حمایت کے لیے ایک جماعت کو وہاں بھیجا۔ جب وہ قرآن کو سننے لگے، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ان سے تو خاموش ہو جاؤ، بڑی خوبصورت بات ہے، اس کو توجہ سے سنو۔ اور پھر وہ ایمان لے اور پھر اپنی قوم کی طرف گئے اور ان کو دعوت پیش کی۔ اس کا واقعہ کا سورۃ احقاف میں بھی ذکر ہے، اور پوری سورۃ جن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اوپر نازل کی۔ تو وہ جو جنوں کی جماعت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی اس دوران نخلا کے اندر، اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ فرشتے جبرائیل علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغموم دیکھا، غم میں دیکھا، تو 7 پہاڑوں کا فرشتہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے اور اسے حکم دیا ہے جو آپ فیصلہ کریں گے یہ آج اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ کر دے گا، اس کے مطابق کر دے گا۔ اس نے سلام پیش کر کے کہا اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں یہ دونوں پہاڑ جو ہیں، یہ طائف کی پوری وادی کو ان پہاڑوں کے ساتھ میں ختم کر دوں اور اس کے اندر دبا دوں، یہ پہاڑ ان کے اوپر آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کریں جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہوں اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے ہوں۔ اللہ کے نبی کے حوصلے دیکھیں دعوت کے اندر۔ آج مسلمانوں کو بھی ان حوصلوں کی ضرورت ہے۔ دعوت کا کام، دین کو پھیلانے کا کام، دین کے لیے قربانی دینے کا کام آسان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی بات کا درس دیتی ہے کہ مشکل کام ہے، اس میں آزمائشیں ہیں، اس میں تکلیفیں ہیں، اس میں انسانوں کی مخالفتیں سہنا پڑتی ہیں اور اس میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کردار کے ساتھ دعوت پیش کر رہے ہیں۔ آج جو مسلمانوں نے دین کے ساتھ کیا، ابھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں کتنا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، کیا اس کے ساتھ دعوت پھیلے گی اسلام کی؟ نہ کوئی صبر ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی تحقیق ہے۔ ایک باہر کے ملک کے آدمی کو صرف اس بات کے اوپر کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے چیزوں کا،
اور اس نے کوئی کاغذ اتار دیے صفائی کے دوران، جلا کے قتل کر دینا، کیا اسلام کی دعوت جا رہی ہے اس کے ساتھ باہر؟ ہاں اگر اس کا جرم بنتا ہے، اس کی سزا ہے، اس کا قانون موجود ہے، تو کیا وہ سزا ہم نے امپلیمنٹ کرنی ہے یا اس کا سسٹم ہے؟ ہم ایک نظام کے تحت یہاں پہ زندگی گزارتے ہیں، اجتماعی سسٹم ہے، یہ قانون کو نافذ کرنا، جرم کا تعین کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس کے اندر مسلمانوں کو جذباتی ہونے کے بجائے اسلام کی دعوت کے پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے، جذبات میں آ کر ایسا عمل کر دینا جس سے دعوت اسلام کو نقصان پہنچے، دنیا میں اسلام کا امیج خراب ہو جائے۔ آج تو ویسے ہی پروپیگنڈا ہے کہ یہ دین تشدد کا دین ہے، یہ دین دہشت گردی، اسلام کا نام انہوں نے ٹیررزم رکھا ہوا ہے، اور اسلام کا یہ نام پڑا ان لوگوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے جہاد کے اندر بھی غلطیاں کیں، خود کا حملوں کی شکل میں، مسلمانوں پر حملوں کی شکل میں، مساجد پر حملوں کی شکل میں، سکولوں میں بچوں پر حملوں کی شکل میں، اور پھر یہ ہمارے تشدد پسندانہ معاشرتی رویے ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صبر کرتے ہیں دعوت کے لیے، کتنا برداشت کرتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے آپ حکم دیں ہم ان پہاڑوں کو ان کے اوپر پھینک دیں اور ان کو ملیا میٹ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی توحید کو مانیں گے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو کہا، اس کے بعد یہ جنوں کا واقعہ پیش آیا۔ پھر اب مکہ میں داخلے کا مرحلہ تھا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر شروع کی۔ وہاں عرب کا رواج یہ تھا کہ اگر آپ کسی کی پناہ میں آ جائیں تو پناہ کو بہت بڑی بات سمجھا جاتا تھا، کوئی اس پناہ کو نہیں توڑتا تھا۔ آپ نے ایک بندے کو لیا وہاں سے اور اسے بھیجا مکہ کے اندر 3 مختلف سرداروں، ایک سردار کے پاس پہلے بھیجا اخنس بن شریک کے پاس کہ اسے جا کر یہ بات کہیں کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ میں لے کر مکہ میں آنے کی اجازت دیتے ہو؟ اس نے بہانہ بنا کے کہا میرا فلاں مسئلہ ہے، میں حلیف ہوں قریش کا، میں نہیں یہ کام کر سکتا۔ پھر آپ نے دوسرے سردار کے پاس سہیل بن عمر کے پاس بھیجا، اس نے کہا میں بھی پناہ نہیں دے سکتا، میرا اس طرح کا مسئلہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطعم بن عدی وہاں پہ سردار تھا، اس کے پاس بھیجا، تو اس نے کہا ہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیتا ہوں، انہیں کہیں کہ مکہ میں تشریف لائیں۔ اب وہ سردار مشرک تھا، اسلام پر نہیں تھا، لیکن دعوت اسلام کے لیے، اسلام کے مقاصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی یہ پناہ کا معاہدہ کر لیا اور اس کی پناہ میں آنا قبول کر لیا، اس کی پناہ میں آ کر مکہ کے اندر آئے۔ تو وہ اپنے گھر میں گیا، اس نے اپنے بیٹوں کو، خاندان کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ تلواریں باندھ لو، اسلحہ لے لو، بیت اللہ کے کناروں پر کھڑے ہو جاؤ، مسجد حرام کو اچھی طرح محاصرے کے اندر لے لو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، کوئی ان کو نقصان نہ پہنچانے پائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پناہ میں بیت اللہ میں آتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں۔ اب بڑے بڑے جو سردار تھے ان کے لیے بڑی بات تھی، وہ کہتے ہیں کیا تم اسلام کو چھوڑ گئے ہو؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول؟ وہ کہتا ہے میں نے یہ نہیں کیا لیکن میں نے پناہ دی ہے۔ تو پھر کسی کو جرأت نہیں ہوئی ان کی پناہ کو توڑنے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پناہ میں مکہ کے اندر واپس تشریف لاتے ہیں۔ یہ تکلیفیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی زندگی کی، یہ مسائل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بعد مسلسل مختلف قبائل کو دعوت دیتے رہے۔ آپ نے بڑے جو بھی حج کے سیزن کے اندر، شوال میں آپ واپس آئے اور شوال کے بعد قریبی حج کا سیزن تھا، جتنے عرب کے دور دراز کے قبائل آتے آپ ان کے پاس جاتے، ان سے یہ سوال کرتے، مستقل سوال آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملیں گے، تمہاری تعداد کتنی ہے، تمہارے پاس جنگجو کتنے ہیں، تو کیا تم مجھے پناہ دے سکتے ہو کہ میں وہاں بیٹھ کر اللہ کے دین کو پہنچا سکوں؟ تو وہ ساری تقریباً انکار کرتے چلے گئے۔ ہر بندے نے اپنی بات، ایک قبیلہ تھا عامر بن ساسا، انہوں نے کہا کہ ان کا ایک بزرگ تھا، وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد کہتا ہے اگر یہ شخص میرے پاس آ جائے تو میں اس کے ساتھ پورے عرب کو ختم کر دوں اور کھا جاؤں، یہ دعوت اتنی شاندار ہے، لیکن اس نے بھی انکار کر دیا۔ ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو حکومت مل گئی اس کے نتیجے میں تو آپ کیا کریں گے، کیا یہ بات لکھ کر دے جائیں گے کہ آپ کے بعد یہ حکومت ہماری ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو امر ہے، حکم ہے، یہ اللہ کا ہے، جس کے لیے چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاری کرے گا، میں تمہارے ساتھ ایسا کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا پھر ہم پورے عرب کی جو دشمنی ہے وہ آپ کی خاطر مول لیں، اور جب حکومت ملے تو وہ دوسرے لوگوں کو مل جائے، میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اسی طرح بنو صوبان تھے، جو یہ باہر کا قبیلہ تھا، بنو شیبان، یہ بالکل کسرا کے بارڈر کے اوپر تھا، ایران کے بارڈر کے اوپر، کچھ حصہ ان کا عرب میں تھا، کچھ اس طرف تھا۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، جن میں سے ایک شخص مسنا بن حارثہ، بہت بڑے کمانڈر
اور انہوں نے ہی کسریٰ کے خلاف عراق کو فتح کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، وہ بھی آئے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت پیش کی، انہوں نے کہا ہماری مجبوری ہے، عرب علاقے کے اندر تو ہم آپ کو پناہ دے سکتے ہیں، لیکن جو علاقہ ہمارا کسریٰ کے خلاف ہے، کسریٰ کے ساتھ ہمارے معاہدات ہیں، وہاں ہم آپ کو پناہ نہیں دے سکیں گے، وہاں آپ یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ تم کوئی نئی بات ایجاد نہیں کرو گے اور کسی ایسے شخص کا ساتھ نہیں دو گے جو نئی بات لے کر آئے گا۔ تو چونکہ آپ کی دعوت نئی ہے، ہم مجبور ہیں، ہم عرب علاقے کی حد تک آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، اس سے باہر جو کسریٰ کا علاقہ ہے اس کے اندر آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ پورے کے پورے دین کا حمایت اور مددگار بنے گا وہی اس دین کی نصرت کر سکتا ہے، میں تمہارے ساتھ بھی نہیں جاتا۔ تو یہ اللہ کے نبی، پھر اسی اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات وہ انصار کے لوگوں کے ساتھ ہوئی، جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 لوگوں کے ساتھ پہلے بات کی، پھر وہ گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر جب وہ گئے تو اگلے سال وہ زیادہ تعداد میں 12 لوگ تھے، آپ نے ان کے ساتھ بیعت لی، بیعت عقبہ اولا جسے کہتے ہیں، پہلی بیعت عقبہ، یہ 12 لوگ تھے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اس بات کے اوپر کہ تم شرک نہیں کرو گے، تم جو ہے وہ ناحق قتل نہیں کرو گے، تم زنا نہیں کرو گے۔ قرآن مجید میں جو عورتوں کی بیعت کا سورۃ ممتحنہ میں آیتیں ہیں، جو چیزیں اس کے اندر ہیں وہ ساری کی بیعت لی۔ پھر یہ 12 لوگ واپس گئے تو اگلے سال یہ بڑی تعداد میں واپس ہے، 500 مشرکین تھے اوس اور خزرج کے، اور ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو یہ ایمان لانے والے لوگ تھے، اس بیعت عقبہ کے بعد جو لوگ واپس گئے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا دائی بنا کر، ان کی دعوت سے اگلی دفعہ کوئی 80 کے قریب لوگ آئے، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، تو یہ ہجرت کے اسباب بنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں تھے کوئی ایسا علاقہ ملے جہاں پر جا کر دعوت کا آغاز ہو، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آنے والے خطبات کے اندر بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے اسی طرح خدمات ادا کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔